شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب جہانگیروی، ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. تو اس گفتگو میں پنجپیر مولانا نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایات ہے. مولانا ہدایت اللہ صاحب ہنس پڑے. میں حضرت بخاری نہیں پڑھاتے، آپ پڑھاتا ہوں. یہ نہیں پڑھاتے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایات قابل بیان. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ کیسے ڈالا؟ بہترین جواب تو یہ کہ وسوسے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وسوسے کے لیے تو دور سے بھی شبہ پیدا کرنا، خطرہ ڈالنا کافی ہے. لیڈر باہر ملکوں میں بیٹھا رہتا ہے، وہ قتل و غارت گری پاکستان میں کراتا ہے. لیکن یہ جواب بھی دیا جاتا ہے کہ ابلیس چونکہ جن ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. فتمور طاؤوسا، اس نے طاؤوس کی شکل اختیار کی، نہیں وہ سام کی شکل کی، اور پھر طاؤوس کے پیروں میں لپٹ گیا. تو طاؤوس کے پیر بڑے گندے ہیں نا، ابلیس اس کے ساتھ لپٹ گیا. اور طاؤوس جو تھا مور فارسی اور پشتو طاؤوس مور، وہ جنت کا پرندہ تھا، اڑ کے چلا گیا. وہاں ابلیس اس سے اتر گیا اور اپنی حیات اس نے بدل دی، ایک خوبصورت ناصح انسان کی اختیار کر لی، اور یوں وسوسے ڈال کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا سے شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کرایا. یہاں کراچی میں ایک سیاسی مولانا تفسیر پڑھا رہے تھے، سنا ہے انہوں نے شجرہ کا معنی کیا ہے جماع. اپنے حساب سے دلائل دی ہوگی، لیکن شجرہ تفسیر میں اور لغت میں کبھی بھی جماع کے معنی نہیں. لا تقربا، ہاں جی شجرہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو لیکن یہاں پر صحبت نہ کرو، اور انہوں نے صحبت کی. قرآن میں تو آتا ہے ذاق الشجرہ، انہوں نے اس درخت میں سے چکا اس میں سے. اور یہاں تو اکل و شرب کا ذکر ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس لیے شجرہ کا معنی جماع کرنا لغت میں اور تفسیر میں بظاہر اس کا اس بات مشکل ہوگا. ہاں ایک تفنن کہا جاتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو اس جنت سے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ساتھ دیا ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ نہ مانے، وَكَذَّبُوا، تکذیب کرے، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کی، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہدایت آنے کے بعد جو متبع ہو گئے تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ منحرف ہو گئے یا کفر و تکذیب پر اتر آئے تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جب اللہ تعالیٰ کی توحید کے نفاذ کے لیے جس خلیفے کی ضرورت تھی، ان کا اور ان سے متعلق ابحاث مکمل ہو گئے، تو اب روئے زمین کے وہ لاڈلے اور نازنین لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے اور جن پر بڑی نعمت اور احسانات کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف روئے سخن موڑ لیا. گویا خطاب خاص ہے خطاب عام کے بعد. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ خطاب عام ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خطاب عام ہے. یہ خطابات جب مکمل ہو گئی عمومی تو خطاب خاص شروع ہو گیا. اور یہ تین طرح خطابات ہیں. پہلا خطاب مجمل ہے، دوسرا خطاب مفصل ہے، اور تیسرا خطاب مدلل ہے. تین خطابوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تین کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل. سورہ فاتحہ میں یہود کی مذمت ہوئی تھی غیر المغضوب علیہم،
تو مغضوبین کے ساتھ تخاطب یہاں سے شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کیے تھے. احسانات پہلے ذکر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فاتحہ میں تو مغضوب کہا اور یہاں پر منعم کہا جاتا ہے. جواب، یہ ابتدا ہے اور خدائی احسانات ہے، اور جب انہوں نے اس پر شکر نہیں کیا، تابعداری اور اطاعت بجا نہیں لائے، تو انجام وہ بن گیا کہ فباؤ بغضب علی غضب. یہ تذکرہ یہی آ جائے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے ساتھ عہد و پیمان، یعنی نبی آخر زمان پہ ایمان لاؤ. اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کر دوں گا عہد و پیمان، تمہیں بلند رکھوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرا کرو، بادشاہوں سے اور پیسوں سے نہیں ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ اس دین پر، اس قرآن پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ بنو پہلے کافر، کیونکہ تم پہلے ہی مخاطب ہو. جب کفر کرو گے تو خود بخود پہلے کافر ہو جاؤ. سوال یہ ہے کہ کافر تو مکے کے مشرک پہلے ہیں، وہ جاہل، ان کا اعتبار نہیں ہے. عالم جب غلطی کرتا ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے.